الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ زاریات جو کہ 26ویں پارے کے اختتام پہ شروع ہو رہی تھی۔ اس میں رب کائنات نے متقی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین کہ وہ لوگ جو متقی لوگ ہیں یقیناً یہی وہ متقی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت میں اور جنت کی بہاروں اور باغات میں ہوں گے۔ یہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس کو لینے والے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ رات کو تھوڑا وقت ہے جو لیٹتے ہیں، حالانکہ وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، گویا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتی ہیں، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے ان کے جو حقدار ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، ان کی بات اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کہا، قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، سلام کہا، لیکن ان کو پہچانا نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گھر کی طرف گئے اور بھونا ہوا گائے کا بچڑا وہ لے کے آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور ان کے جب قریب کیا اور کہا کہ تم کیا بات ہے، تم کھا کیوں نہیں رہے؟ فاوجس منہم خیفہ، انہوں نے یہ بات ڈر محسوس کیا تو فرشتوں کی جماعت نے کہا لا تخف، خوف زدہ نہ ہو، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بیٹے کی بشارت دی۔ فاقبلت امرأۃ فی صرۃ فسکت وجہہا قالت عجوز حکیم قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ یہ جواب فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کی عورت کو ہے، بیوی کو ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے، عجیب معاملہ ہے کہ میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کذالک، یہ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ قال ربک، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہی اللہ حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں پھر تمہارا معاملہ کیا ہے، کس طرح آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہ وہ قوم لوط کی طرف ہے کہ ہم اس قوم کی طرف آئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان کے اوپر مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کر دیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور پھر وہ اس قوم کا عذاب ہے، اس قوم کی طرف عذاب لے کر جب نازل ہوئے، دوسرا عذاب فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ،
وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الرریح العقیم، کہ قوم عاد کی طرف یہ عذاب لے کے آئے، اور پھر قوم سمود کی طرف، اور پھر قوم نوح کا تذکرہ ہے جن کی طرف رب کائنات نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ مقصد حقیقی ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، عبادت کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، ہم ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ ہمیں رزق دیتے ہیں کہ انسان کمائی کرے اور کھانے کے لیے دے رزق۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، حالانکہ رب کائنات ہی وہ رزاق ہے، رزق دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے وہ رزق ہی ہے، کہ انسان رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، دولت کی خاطر، مال کی خاطر، زندگی میں عیش و عشرت کی خاطر مارا مارا پھرتا ہے، اور یہی وہ سب سے رکاوٹ ہے، جو بڑی رکاوٹ یہ دولت کی کمائی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد کو، مقصد حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جب اس نے اپنا اصل مقصد دولت کمانا سمجھ لیا ہے، دولت کمانا اس کی ضرورت ہے، ضرورت وہ بھی اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اللہ ان کو رزق دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کا ذمہ اللہ نے رزق کا لیا ہوا ہے۔ اس کا اصل مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ مقصد حقیقی کو بھول کر کے اپنی ضروریات کے پیچھے پڑتا ہے۔ آگے سورۃ طور ہے، اور یہ وہ سورۃ طور ہے جس میں اللہ رب العزت نے آخرت کے تذکرہ کرتے ہوئے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جو جھٹلانے والے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ کا عذاب ہے ان کے لیے، جہنم کی طرف دعوت ہے جو کل قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو پھر جہنم کی طرف پکارا جائے گا کہ آؤ یہ وہ جہنم ہے، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب تم تصور کرو کہ کیا یہ جادو ہے یا اب تم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، ہاں اس پہ تم دیکھو، اب تم آگ میں گئے ہو، اب دیکھو تم صبر کرتے ہو یا نہیں صبر کرتے۔ سواء علیکم، یہ تمہارے اوپر ہی ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہ بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہو ہو۔ دنیا میں تم اس آگ کا انکار کرتے رہے، اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے رہے، آج اس آگ کا مزہ چکھو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ نے پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو متقی لوگ ہیں، وہ کل قیامت کے دن جنت کی بہاروں میں ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، رب کائنات نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو کل قیامت کے دن ایک متقی انسان کو، ایک جنتی انسان کو دیا جائیں گی۔ سورۃ النجم ہے، یہ وہی سورت ہے جو سب سے پہلی سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں اس کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی اور سورت کے آخر میں سجدہ فرمایا،
سارے لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک آدمی نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ اس نے مٹی کو پکڑا اور مٹی کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ چہرے کے قریب کر کے اس طرح کر لیا، اور تکبر کا انداز اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہی وہ آدمی تھا جو کفر کی حالت میں مرا، اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہی آئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورج سجدہ کو پڑھا گیا، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر سجدہ نہیں کیا۔ گویا کہ یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، فرضیت نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ضرور سجدہ کرتے۔ یہ سجدہ یہ مستحب سجدہ ہے جس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، لیکن ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ گویا کہ یہ شان، یہ عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب بھی بولتا ہے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ اللہ کی وحی کی طرف جب اس کی طرف آتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب وحی کی جاتی ہے تو پھر یہ نبی بولتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ یہ وہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، اور جو معراج کا یہاں تذکرہ موجود ہے، فَأَوْحَيْنَا